اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، عنوان ہے استاد کا احترام۔ عزیز بچوں، ہم نے کل ایک قصہ، ایک واقعہ پڑھا تھا نوشیروان کا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ نوشیروان ایک شخص تھا جس نے اپنے فرزند کو، اپنے بچے کو ایک استاد کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے ڈالا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نوشیروان اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں کیا دیکھا؟ اس کا بیٹا استاد کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے، استاد وضو بنا رہا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا۔ استاد نے سوچا کہ اس نوشیروان کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس کا بیٹا میرے ہاتھ کیوں دھلوا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو اس لیے تھپڑ مارا کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے اور آپ پانی ڈال رہے ہو۔ آیا کرنا یہ تھا کہ آپ کو استاد کے پاؤں دھونے تھے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ استاد کا احترام، استاد کی عزت، استاد کا وقار ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھا ہے۔ ہم نہیں جانتے نوشیروان کون تھا، کیا تھا، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ایک بہت بڑا درس دے کر گیا ہے وہ کہ استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کے بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ایک اور واقعہ ہے سکندر اعظم کا۔ دنیا کی بہت ساری اس نے جنگیں لڑی ہیں اور اس نے فتح حاصل کی ہے، اور فتح حاصل کرنے کے بعد جب اپنے وطن، اپنے گھر واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو کے پاس پہنچا۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ جب یہ اپنے استاد کے صحن میں، اس کے گھر جا رہا تھا، استاد کو صحن میں دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے دھوپ تاپ رہا تھا، دھوپ سینک رہا تھا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ سینک رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سکندر اعظم اپنے اس شاگرد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ مانگیے استاد محترم، آپ کیا مانگتے ہو؟ سکندر اعظم نے اپنے استاد سے کہا، میں آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ یہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے سکندر اعظم بنایا، اور ارسطو سے کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز جو آپ چاہو ابھی آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرتا ہوں۔ غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے۔ کل کہنے کا مطلب اور مقصد اور مدعا یہ ہے کہ استاد کا احترام ہمیشہ کرنا چاہیے۔ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ ایک نبوت کا پیشہ نہیں، منصب کہتے ہیں، منصب نبوت ہے۔ معلم، سب سے پہلے معلم جو تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ پیغمبری کا منصب ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا، انا بعثت معلم، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، دل میں ان کے لیے عزت رکھیں، ان کا خیال کریں، ہر آن ان کا خیال رکھیں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ بھول کر بھی کوئی ایسی خطا، کوئی ایسی غلطی ان کی خدمت میں، ان کے جناب میں نہ کریں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ استاد کا ایک جو منصب ہے، عظیم منصب ہے، استاد کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو عزیز بچوں، کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں: استفادہ، فائدہ، کثیر، زیادہ، چپت، تمانچہ، تھپڑ، تشخیص۔ کچھ سوالات ہیں۔ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ ہم نے کل ہی پڑھا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن جس بات پر زور دیا وہ یہ ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم استاد کے پاؤں خود نہیں دھو سکتے تھے؟ دوسرا ایک میں نے یہاں پر یہ ڈیش ڈیش ایک سوال آپ کے لیے یہاں رکھا ہے۔ ڈیش ڈیش کا منصب سب سے عظیم اور مقدس منصب ہے۔ استاد کا منصب سب سے عظیم اور مقدس منصب ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں ڈیش ڈیش انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے اس کے کچھ سوال رہے، انشاءاللہ ہم وہ سوال انشاءاللہ میں آپ کو کل حل کر کے بھیجوں گا۔
تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔